السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اقامہ ان کے ایسے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسیٰ عبد الرحمن۔ دوستو، یہ نئی اپڈیٹ آئی ہے جو کہ انشاءاللہ 1 اگست سے جس کی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آئیے مل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نقل کفالے کے بارے میں۔ مکتب العمل کی یہ نئی اپڈیٹ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات نقل خدمہ الاعمال الوافدہ بدون موافقت صاحب العمل، کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں کفیل کی اجازت کے بغیر آپ نقل کفالہ کر سکتے ہیں۔ يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات ليعمل لديه وفق الحالات التالية۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکتب العمل کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق اگر کوئی بھی بندہ نئی کمپنی کو جانے کے لیے ٹرائی کرے گا مکتب العمل سے، تو اس میں وہ شرطیں اویلیبل ہونی چاہیے جو کہ مکتب العمل کے قانون کے مطابق ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ جس نئی کمپنی میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کمپنی کے کچھ ایسے سچویشنز ہیں کہ جو آپ کو الاؤڈ کرتا ہے نقل کفالہ، اور کچھ سچویشنز ایسی ہیں جس کو آپ کو وہ الاؤڈ نہیں کرتا۔ کیسے؟ مطلب عامل زراعی اگر ہو گیا وہ مقاولات کی کمپنی میں نقل کفالہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر ہو گیا تو وہ بھی مقاولات کی کمپنی میں نہیں کر سکتا یا مزرعے میں نہیں کر سکتا۔ تو ایسی سچویشنز ہوں، ایسے مہنے جو آپ کے ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ ہوم ڈرائیور ہیں تو آپ کسی دوسرے کمپنی کو نقل کفالہ نہیں کر سکتے، آپ کسی ایسے شخص کو نقل کفالہ کر سکتے ہیں جو کہ اکیلا کفیل ہو اور اس کو ڈرائیور کی ضرورت ہو۔ تو یہ مکتب العمل کے شرائط کے مطابق برابر ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں، اگر آپ مثال کے طور پہ رنگ ساز ہوں، پینٹر ہوں جو پینٹنگ کرتے ہیں، دہان مبانی یا دہان ہو آپ کا مہنہ، تو آپ صرف مقاولات کی کمپنی میں کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی کمپنی جس کمپنی میں یہ دہان یا پینٹنگ والوں کی ضرورت ہو تو اس کو آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی مزرعے والے کو نقل کفالہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ فنی ہیں، فنی کہربائی یا حداد تصلیح بننا یا حداد، مطلب جو بھی ورشے والا کام ہو، تو وہ ایسی جگہ پر آپ نقل کفالہ کر سکتے ہیں کہ جس بندے کے پاس پہلے سے ورشہ ہو اور اس کو الاؤڈ ہو کہ وہ کسی بھی حداد کو یا حداد تصلیح بننا کو یا فنی کہربائی کو وہ نقل کفالہ الاؤڈ کرتے ہوں، تو اس کو آپ نقل کفالہ کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر وہ شرائط برابر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جس نئی کمپنی کو آپ جانا چاہتے ہوں اس کو آپ نے پہلے چیک کرنا ہے کہ آیا اس کمپنی کو آپ کا جو مہنہ ہے وہ الاؤڈ ہے، اجازت ہے اس کی یا کہ نہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جس نئی کمپنی کو آپ جا رہے ہوں وہ ریڈ لائن میں نہ ہو، اس کا نطاق، اس کمپنی کا رخصہ، اس کا سب کچھ سیٹ ہو، بلیو میں نہ ہو، پیلا کلر نہ ہو اس کا، اور ریڈ لائن میں نہ ہو وہ کمپنی۔ اگر وہ درست ہے تبھی آپ کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ شرائط اگر پوری ہوں تو 3 ایسی سچویشن ہیں جو کہ مکتب العمل میں اب نئی اپڈیٹ میں آئی ہیں، تو اس میں آپ نقل کفالہ کر سکتے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ پہلی حالت، في حال كان العامل الوافد جديد ولم تصدر له رخصة عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر۔ پہلی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی بھی ورکر جو باہر سے آئے ہوئے ہوں اور ان کو اقامت سرے سے بنا کے ہی نہیں دیا گیا ہو۔ اکثر صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ نئی کمپنی کھول لیتے ہیں، دکان کھول لیا، شرکہ کھول لیا، مقاولات کا یا ورشہ کھول لیا، کچھ بھی کر لیا، اس پہ ویزے نکالتے ہیں۔ جیسے ہی باہر سے ورکر آتے ہیں تو ایجنٹ لوگوں نے اور سعودی جس بندے نے وہ کام کیا ہوتا ہے وہ اپنے پیسے لے لیتے ہیں ویزے کے، اور اس کے بعد سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اقامہ نہیں بنا کے دے رہے ہوتے کیونکہ انہوں نے وہ کمپنی بند کر لی ہوتی ہے۔ اس پہ پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کا بلدیہ کا رخصہ بھی رینیو کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس دکان کو بند کر لیتے ہیں، اس شرکہ کو بند کر لیتے ہیں، اس ورشہ کو بند کر لیتے ہیں۔ تو پھر باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں اس کمپنی پہ، ان لوگوں کا اقامہ بن نہیں پاتا۔
تو کبھی ایجنٹ انہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کہ آپ کا کفیل کا نمبر نہیں مل رہا، کبھی آپ کا کفیل امریکہ چلا گیا ہے، کبھی کیا ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا ہے۔ اس میں اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس ایجنٹ نے پیسے کھائے ہوتے ہیں آپ کے، اور اس سعودی نے جو وہ شریکہ کھولا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ ریڈ لائن میں آ جاتا ہے یا یلو لائن میں آ جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے یا پیلا۔ تو اس صورتحال میں آپ کا اقامہ بنتا ہی نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں نئے ویزے پہ، اور ان کو ان کے کفیل نے اقامہ نہیں بنا کے دیا، اور ان کی کمپنی ریڈ لائن میں یا یلو لائن میں ہے، تو اس صورت میں اگر آپ مکتب العمل میں جائیں گے تو آپ کے کفیل کو فون کیے بغیر ڈائریکٹ آپ کو وہ کہیں گے آپ نئی کمپنی ڈھونڈیں، اور اس کو آپ کو نقل کفالہ کر کے دے دیں گے۔ یہ پہلی سچویشن تھی۔ اب چلتے ہیں دوسری سچویشن کی طرف، دوسری حالت کی طرف۔ کہہ رہے ہیں کہ فی حال تأخر صاحب العمل فی اصدار الرخصة الاقامہ خلال الثلاثة اشہر التي تلی قدوم العامل الوافد للمملکہ۔ اچھا، دوسری سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ اپنے وطن سے نئے آئے ہیں اور 3 مہینے کے دوران آپ کو آپ کے کفیل نے اقامہ نہیں بنا کے دیا۔ جیسے ہی آپ سعودیہ آتے ہیں کسی بھی ملک سے، تو آپ کے پاسپورٹ میں، آپ کے ویزے میں 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو اقامہ بنا کے دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ 3 مہینے گزر گئے اور آپ چوتھے مہینے میں ہیں، اور اس حالت میں آپ کو آپ کے کفیل نے اقامہ نہیں بنا کے دیا، آپ مکتب العمل تشریف لے جائیں، تو کفیل کو فون کیے بغیر، اطلاع دیے بغیر آپ کسی بھی نئی کمپنی میں اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نقل کفالہ ملے گا۔ اچھا، تیسری سچویشن، فی حال انتہاء رخصت عمل اقامت الوافد۔ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، کسی بھی صورت میں آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا اور آپ کو کفیل اقامہ رینیو نہیں کر کے دے رہا، تو اس صورت میں اگر آپ نیا کفیل ڈھونڈیں گے، نئے کمپنی کو آپ ڈھونڈ لیں گے اور وہاں پر آپ نقل کفالہ کرنا چاہیں گے، تو مکتب العمل آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کو نقل کفالہ ضرور دے گا۔ لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں وفیما عداها لا يحق للعامل الانتقال الى صاحب عمل آخر دون موافقت صاحب العمل الاصلی۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 سچویشن ہیں، یہ ایسی سچویشن ہیں کہ ان میں آپ کے کفیل کو وہ فون بھی نہیں کریں گے، اطلاع بھی نہیں دیں گے، ڈائریکٹ آپ کو نئے کمپنی میں، جس کمپنی میں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کو نقل کفالہ مل جائے گا۔ اگر ان 3 صورتحال کے علاوہ کوئی اور ایسی صورت ہو جائے اور آپ نقل کفالہ کرنا چاہیں، تو اس صورت میں آپ کو آپ کے کفیل سے اجازت لینی پڑے گی۔ آپ کا کفیل اجازت دے گا تبھی آپ نقل کفالہ کر سکیں گے، ورنہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہ تھی نئی اپڈیٹ جس کے بارے میں ہمارے کافی دوست پوچھ رہے تھے، اور یہ بات کنفرم ہو گئی، تو اس لیے آپ لوگوں کو میں نے اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا دی کہ یہ نئی اپڈیٹ آئی ہے۔ تو جو لوگ نقل کفالہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان 3 صورتحال میں ہیں، تو وہ لوگ مکتب العمل میں جائیں گے، اور مکتب العمل جانے سے پہلے آپ ایسے کیجئے کہ اپنے لیے نئے کفیل کو ڈھونڈیے جس پہ شرائط برابر اترتی ہوں اور اس کمپنی کو آپ کا نقل کفالہ ہو سکتا ہو، تو پھر آپ مکتب العمل میں جائیں اور وہاں پر ان کو کہیں کہ یہ 3 صورتحال میں آپ کی کون سی صورتحال آپ پہ برابر اترتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے نقل کفالہ مل جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا اور چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔